تو تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دعا عبادت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ پکی بات ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے، بلکہ بہترین عبادت ہے۔ اب اگر ایک آدمی اللہ سے دعا کرنے کی بجائے قبر والے کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان شرک بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے گا، یا علی مدد کے نعرے لگائے گا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر لاہور سے بیٹھ کر پکارے گا اور پھر بھی کہے گا میں شرک نہیں کرتا۔ جب یہ کہا جائے اللہ کو پکارو، کہے گا نہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، وسیلے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، درمیان میں کوئی واسطہ ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا۔ اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، قبر کی مٹی کے نیچے ہیں، اور لاہور اور بغداد کے مابین ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تب لاہور سے بیٹھ کر پکارے گا۔ اب نہیں سوچے گا کہ درمیان میں کوئی لاہور بغداد کے درمیان کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی سیڑھی ہونی چاہیے، نہیں، فوت شدہ کو پکارنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، اور اللہ جو زندہ ہے اسے پکارنے کے لیے جی سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ، کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی گائے کو، نہ کسی بندر کو، نہ کسی مورتی کو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔